ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ احمد کو دین اسلام سے بہت محبت تھی اور وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا تھا۔ سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نبی کریم کی احادیث کو یاد کرتا اور انہیں دوسروں کو بتانے کا شوق رکھتا تھا۔ ایک دن احمد کے دوست علی، فاطمہ اور زید اس کے گھر آئے۔ احمد، آج ہمیں کچھ نیا سناؤ۔ تمہارے پاس ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ ہوتا ہے۔ ہاں احمد، ہم آج آپ سے ایک خوبصورت حدیث سننا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی بہت شوق ہے حدیث سننے کا، آج ہمیں کچھ سکھاؤ۔ احمد مسکرایا اور اپنے دوستوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی کتاب نکالی جس میں وہ احادیث یاد کرتا تھا۔ آج میں تمہیں ایک بہت اہم حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ماں کو بہت اعلی مقام دیا ہے، اور جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ احمد کے دوستوں نے پہلی حدیث کو بہت غور سے سنا اور اس کی اہمیت کو سمجھا۔ احمد نے ایک اور حدیث سنانے کا ارادہ کیا۔ ایک اور حدیث جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہم بھی بہتر انسان بن سکیں۔ بالکل، نبی کریم ہمیشہ اچھے اخلاق کا درس دیتے تھے اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ احمد نے تیسری حدیث بھی سنائی جو دوستوں کو بہت متاثر کر گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں، جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنی چاہیے۔ احمد کے دوستوں نے احادیث کو بہت غور سے سنا اور ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ ہاں، ہم ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے۔ ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق بن سکیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم سب نے ان احادیث کو دل سے قبول کیا۔ ان پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اسی سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ احمد نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ وہ سب مل کر ایک احادیث کا خزانہ بنائیں گے۔ اس میں وہ تمام احادیث لکھیں گے جو انہوں نے سنی اور جو انہیں یاد ہیں۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ ہم اسے ایک کتاب کی شکل دے سکتے ہیں کہ دوسرے بچے بھی اسے پڑھ سکیں۔ ہم اپنی اسکول کی لائبریری میں بھی یہ کتاب رکھوا سکتے ہیں تاکہ ہمارے اسکول کے بچے بھی ان حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہم اسے ہر ہفتے مزید احادیث سے بھر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے ایک نئی حدیث لکھیں گے۔ دوستوں نے مل کر کام کیا اور چند ہفتوں میں ان کا احادیث کا خزانہ مکمل ہو گیا۔ احمد نے اسے بہت خوبصورتی سے سجایا اور اس کے پہلے صفحے پر احادیث کا خزانہ لکھا۔ یہ ہمارا تحفہ ہے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے۔ ہم اسے ٹیچر کو دیں گے اور وہ اسے اسکول کی لائبریری میں رکھ دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ایک تقریب کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں ہم اس خزانے کو سب کے سامنے پیش کریں۔ احمد، علی، فاطمہ اور زید نے اسکول میں ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔ تمام بچے اور اساتذہ بھی اس تقریب میں شامل ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں نے ایک اتنا خوبصورت اور مفید منصوبہ بنایا ہے۔ یہ کتاب سب کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب ہمارے اسکول کے بچوں کو نبی کریم کی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد دے گی۔ تقریب کے آخر میں احمد نے تمام بچوں کو مخاطب کیا۔ ہم سب کو نبی کریم کی احادیث کو نہ صرف یاد کرنا چاہیے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اسی سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب اس امید سے بنائی ہے کہ آپ سب اسے پڑھیں گے اور اس سے کچھ سیکھیں گے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے
اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم کی تعلیمات ہیں۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح احادیث کو یاد کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تقریب کے اختتام پر تمام بچے خوشی سے چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ احمد، علی، فاطمہ اور زید کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ان کی محنت رنگ لائی ہے اور انہوں نے اپنے اسکول کے بچوں کو نبی کریم کی احادیث کا خزانہ فراہم کیا ہے۔ تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم کام کیا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، مزید کہانیوں کے لیے اس سٹوری ٹیلر چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔